علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں اس وقت سلیکشن کا دور چل رہا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں گے آپ، میں الیکشن نہیں سلیکشن کہہ رہا ہوں کیونکہ سلیکشن جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ لوگوں کو کر لیا جاتا ہے۔ سلیکشن جب ہوتا ہے کچھ طے کر لیے جاتے ہیں کہ بھائی ان میں سے انتخاب ہونا ہے، اور جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پھر ایک اوپن ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت سلیکشن ہو رہا ہے، اور اس سلیکشن کے تحت جو کچھ گنے چنے لوگ ہیں جنہیں منتخب کر لیا گیا ہے، انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی کمپین چلائیں۔ ان کی کمپینیں چل رہی ہیں، اور فیصلہ جو ہے حکومت بنانے کے حوالے سے وہ پہلے ہی نظر آ گیا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جو بھی حکومت آگے بنے گی اس میں ملی جلی ہوگی، یعنی کولیشن ہوگا، اور کولیشن کے اندر جو ہے جو ویسٹ کے جو یہاں پر ایجنٹ کہہ لیں چاہیے، وصیات نظر اب لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، جب جان ہی نہیں چھوٹتی تو پھر اب کب تک انسان برداشت کرے گا۔ ان کے ایجنٹوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی شمولیت جو ہے لازمی قرار دی گئی، چاہے وہ کسی بھی پس منظر میں ہو۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ 3-4 پارٹیاں مل کر بنائیں گی، کسی کو کوئی اکثریت نہیں دی جائے گی یا لینے نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً کوئی 54 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہے وہ اس میں مسلم لیگ نواز نے امیدوار ہی نہیں کھڑے کیے، پتہ نہیں کھڑے ہی نہیں کیے یا انہیں ملے ہی نہیں یا پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عجیب ہی کوئی مطلب عجیب ہی ماحول کے اندر یہ جو ہے نا سلیکشن ہو رہا ہے۔ سلیکشن کم الیکشن جسے کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، میں تو اسے سلیکشن ہی کہتا ہوں۔ اچھا، اب ایک بات تو سلیکشن تو ہو رہا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جناب اس سلیکشن کے دوران جو ہے پنجاب میں 15,000 سے زائد بتایا جا رہا ہے کہ جناب خبریں آ رہی ہیں کہ پولنگ اسٹیشن حساس ہیں۔ ایک بات میں بھی سمجھ نہیں پایا کہ پاکستان کے اندر پھر اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، 60 سال 70 سال ہو چکے ہیں، 72 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اگر آج تک ہم اپنے ووٹنگ کے نظام کو ہی نہیں صحیح کر سکے، اگر ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو دنیا کا ایک بہت ہی پرامن سا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، یہ کوئی پہلوانوں کی لڑائی تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ریسلنگ نہیں ہے، کوئی دوڑ نہیں ہے، کوئی میدان نہیں سجتا۔ لوگ جاتے ہیں لائنوں میں، جاتے ہیں اپنی مرضی سے، آسانی سے، خود ہی اپنی مرضی سے، کوئی کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، کس کا کون آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، کس نے آپ کو دینا ہے، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خود آپ کے ساتھ ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور کوئی شور مچا کے بھی دینا ہو کہ آپ شور مچاتے ہوئے جائیں کہ ہاں کہیں کہ جناب میں فلاں کو ووٹ دے رہا ہوں، جو تاکہ جو سامنے والا ہے اس کی دل آزاری ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا ووٹ ڈالتے وقت۔ اس کے باوجود 15,000 جو ہے مطلب سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے نا، یہ اس ملک کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ مغرب کا ایجاد کرتا ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ پڑھے لکھے جو ایک بہت ہی الٹرا ماڈرن قسم کے، جن کا لٹریسی ریٹ 98 یا 99+9 کے قریب ہوتا ہے، ان ملکوں کے لیے ہے۔ وہاں پر وہ لوگ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ علم کے ذریعے اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ شعور کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈیفیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر کہ لٹریسی ریٹ ہی 15% یا 16% ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دستخط کرنے والے، خالی انگوٹھا لگانے والے بھی جس میں شامل ہو جائیں، جس کو یہ پتا ہو کہ کس جگہ تھم جو امپریشن لگانا ہے وہ بھی شامل ہے اس کے اندر، تو پھر وہاں پہ ایسے سسٹم کو آپ کیسے چلائیں گے؟ یہ بڑی مطلب ایک فکر انگیز بات ہے۔ یہ سسٹم جو ہے نا، جو عمران خان کہتے تھے، یہ سسٹم جو ہے نا غلط ہے آپ کا۔ یہ سسٹم جو آپ کو جو انگریز دے کر چلے گا نا، جاگیرداری کے ذریعے کہ جناب بس کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، طاقت کے جو ہیں سرچشمے ہوں گے 2-3، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اقتدار میں رہے گا، کون اقتدار سے جائے گا، اقتدار کی شکل کیا ہوگی، یہ کیسے چلایا جائے گا، ریاست کی خد و خال کیا ہوں گے، ریاست کی پالیسی کیا ہوگی۔ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں، چند جو ان کا جو ہوگا مطلب سینٹر جو ہوگا چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور باقی قوم جو ہے نا ان کو اتنا الجھا کے رکھا جائے گا کہ وہ اس پہ توجہ نہ دیں۔ تو بیسکلی یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں جو میں اس وقت پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں، آج وہ میں نے دیکھا ہے، اتفاق سے سنڈے تھا، میں نے آج دیکھا کہ
بلاول بھٹو صاحب NA 127 کے اندر جلسہ کر رہے ہیں، نواز لیگ کا مرکز ہے وہاں پہ، اور انہوں نے خیر اپنی باتیں کی، اور انہوں نے ایک بات بڑی زبردست انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ PTI کے جو ہے PTI کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور انتقام مطلب PTI کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ بات کم از کم میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایکسیپٹ تو کی کہ PTI کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے اور ہم آ کر انتقام کی سیاست کو ختم کریں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بھی کہتے ہیں اور جو لوگ بھی کہتے ہیں، جو عوام بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو PTI کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. اب تو خود بلاول بھٹو نے کہہ دیا جو پاکستان کی جن کو آپ لا رہے ہیں منظور نظر جو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، استحکام پاکستان ہو گئی، اور دوسری تیسری جو چھوٹی موٹی MQM وغیرہ جو آپ سے مراد میری یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے محترم، جو آپ کے مطلب گڈ بک کے اندر ہیں، ان میں سے ایک تو کسی نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسلم لیگ کی حکومت جو ہے موجودہ تو مسلم لیگ کی حکومت ہے، وہ تو نام بوتل تو وہی ہے، مطلب شراب پرانی ہے بوتل نئی ہے، سارے لوگ تو مسلم لیگ نواز کی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی آج کہہ دیا کہ ہم یہ انتقام لیا جا رہا ہے. تو اب اس کے پیچھے مجھے بتائیے کہ اب کیا گنجائش رہ گئی؟ یہ تو نظر تو اب آ رہا ہوگا نا، ہمارے اداروں کو محسوس کر لیا ہے انہوں نے بھی کہ معاملہ جو ہے نا چل نہیں رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جیسے دعوے کیا تھا نا، وہ لنڈن میں جب وہ تھے، میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، آج سے ایک ہفتے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کے حوالے سے کچھ پیغام ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. 3 دن پہلے ان کو بتا دی کہ نواز شریف صاحب کو کہ صاحب مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے تو جو باجوہ صاحب کے دور میں جب وہاں پہ لوگ گئے تھے، بات ہوئی تھی، تو آپ نے تو کہا تھا کہ جناب میں پاکستان کا اس وقت بھی مقبول ترین لیڈر ہوں، مجھے تو پھنسا دیا اسٹیبلشمنٹ نے، مقدموں میں ڈال دیا، آج مجھے آپ اجازت دیں میں عمران خان کے بت کو گرا دوں گا. میں نے کل ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مقدمے ختم کریں، ہمیں ٹائم دیں. انہوں نے اچھا ٹھیک ہے جناب، ان کے مقدمے بھی ختم کیے، ان کو فری بھی کیا، سب کچھ کیا. اب وہ آنے کے بعد اب وہ دیکھیں تو 2 دن بعد ان کا بھی ایک میسیج ان کو ملا، ان کا جناب آپ نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں تو یہ کر دوں گا، جب میں بس اتروں گا جیسے ہی پاکستان سے تو مینار پاکستان سے آوازیں آئیں گی کہ دیکھو دیکھو شیر آیا شیر آیا. تو مینار پاکستان سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ مزار قائد سے آواز آ رہی کہ شیر آیا جس نے پاکستان کو کھایا. تو یہ تو پھر اب ان کو تو تشویش ہو گئی ہے خود اداروں کو. تو اداروں نے بھی اب تھوڑا سا کہا ہے کہ میاں صاحب تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں. اسی لیے میں نے آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے ہی کہہ دیا، جب میاں صاحب یہاں پہ جب انہوں نے قدم رنجا فرمایا تھا نا پاکستان کے اندر، جو ان کا استقبال ہوا تھا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب بہتر ہے آپ صدارت ودارت لے لیں، آپ کے لیے بہتر ہے. ایک تو آپ کی عمر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرے کی جوتیاں بھی بڑی پہنی تو انہوں تو صدارت میں پھر بھی بچ جاؤ گے ادھر سے نہیں. لیکن وہ اصل میں ہماری تو خیر بات سنتا نہیں، چھوٹے آدمی کی بات کون سنتا بھائی. تو اب وہ مشاہد حسین صاحب نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی اچھی بات کی، انہوں نے بعد میں سنا 1 آدھ مہینے پہلے مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا بہت اچھا مشورہ دیا انہوں نے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب مجھے ابھی صدارت میں، میرا تو جہاں تک ہے مجھے منصب وزارت عظمیٰ پہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اور اداروں نے بھی اب ریئلائز کر لیا ہے. اس سے صورتحال بگڑ رہی ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں وہ سیکرٹری جو ہے آپ کا الیکشن کمشنر مستعفی ہو گیا نا، وہ بڑی بیماری کر کے جناب جانچ چھڑائی، اس کو پتہ تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے اور جو بعد میں رزلٹ نکلنا ہے، اس کے بعد پھر جو جوتا پوشی ہونی ہے نا زبردست طریقے سے، تو پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ جوتا کچھ لوگوں کی تاج پوشی ہوتی ہے جیتنے کے بعد، کچھ لوگوں کی جوتا پوشی ہوتی ہے. تو وہ جوتا پوشی ان کو پہلے سے نظر آ گئی کہ میری جوتا پوشی ہوگی یہاں پہ. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس عمر کے حصے میں اپنی عزت جو ہے نا محفوظ رکھی جائے، تو وہ تو نکل لی. اسے کہتے ہیں نا اوپیا جاندہ جی پیچھے رہ گئے جناب. کچھ لوگوں نے اور محسوس کرنا شروع کر دیا. بہت سے لوگ، میں نے کہا بہت سے لوگ پریشان ہیں اس وقت، استعفیٰ دینے بہت لوگ تیار ہیں، کئی ججز بھی پریشان ہیں جو ایماندار ہیں بیچارے. وہ دیکھیں وہ آپ کے کیا نام ہے اس کا یار، وہ جو احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے جناب، میں تو کری. ان کو بھی نظر آ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ جو کچھ کام کر رہا ہے جس طریقے سے احتساب، ان کو پتا ہے کہ احتساب جو صحیح معنوں میں جو چور تھے، جن کا احتساب ہونا تھا، ان کو آپ نے لا کے پھولوں کی سیج پہ ہار ڈال کے ان کو آپ نے مسند اقتدار پہ بٹھا رہے ہیں. اور جنہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، جن کو ساری دنیا تسلیم کر رہی کہ ان کی کوئی کرپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کے نیچے اگر بشرا بیگم نے یا بزدار گروپ نے کیا ہوگا، مطلب اس نے اپنے ذاتی طور پر کچھ نہیں کیا. اس نے مطلب خود اس نے کہیں سے لکھ کے عمران خان کے، آج تک کوئی آرڈر کسی جگہ میں نے نہیں دیکھے جس پہ عمران خان نے یہ کہیں آرڈر کیا ہو کہ فلاں اتنا جو اس کو گرانٹ کر دو یا کچھ کر دو. ہاں بشرا بیگم نے یا بزدار صاحب نے یا XYZ نے، کسی نے، سارے لوگ جانتے ہیں. ابھی میرا کوئی بیٹا ہے، مثال طور پہ چلا جاتا ہے کسی کے پاس، لوگ کہتے ہیں یار فیصل صاحب کا بیٹا ہے، اگر کسی نے مجھے بتایا بغیر اگر اس نے کسی سے کوئی بینیفٹ لے لیا تو اس کا مطلب میں رسپانسبل نہیں ہوں.
ان کا چاہیے تھا کہ مستقل منظوری لے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے تو کہا کہ توشہ خانہ میں یہی ہوا ہے. مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. جن لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا انہوں نے خود بتائی تھی بات. یار ہم نے خود ہی کیا تھا. ہم نے کہا یار ہمارے مسئلے مسالے ذرا کیوں کیا بھائی, اس لیے یار ذرا وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم کے گھر قریب ہونا تھا, تعلقات رکھنے ہوتے ہیں وزیر اعظم سے. تو اس چکر کے اندر وہ مطلب اگر دیکھا جائے ایمانداری سے, میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں, اس کی کوئی ایسی بےایمانی نہیں ہے. لیکن وہ احتساب میں ان کو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھی انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یار ایسا نہ ہو کہ حالات تو خراب ہو. کیونکہ دیکھیے جس طریقے سے الیکشن کرا رہے ہیں نا, جو ابھی تک آج تک الیکشن ہو رہا ہے, آپ دیکھیں نا. آپ آج میں نے آپ کو بتایا مسلم لیگ کا جلسہ, آج چھٹی میں نے دیکھا, مسلم لیگ کا جلسہ بھی دیکھا میں نے, وہ بھی دیکھا. وہ آپ کے جو دوسرے ایک صاحب ہیں مسلم لیگ کے نواز کے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آتا یار, پتہ نہیں, بڑا عجیب صحیح نام ہے, بہت بولتے ہیں لوگ بیچارے, ان کو ڈینٹونک کے نام سے مشہوری کا نام لگا دیتے ہیں. مجھے نام یاد نہیں, معاف کیجیے گا, میں توہین نہیں کر رہا. لیکن وہ بھی تھے اور 2-4 اور لوگ تھے. ان سب کو جناب 15-15 20-20 منٹ نیشنل ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی نہ کوئی تصویر دکھائی جا رہی ہے. تو یہ پھر کیسا الیکشن ہے؟ الیکشن کے اندر تو یہ میڈیا کو ہوتا ہے کہ بھائی آپ جائیے, آپ جائیں, آپ جا کے اپنے جو آپ نے کام کیا ہے, اپنے کو پروجیکٹ دکھائیں, آپ اپنے لیڈر کی تصویر دکھائیں, اپنے لیڈر کا میسج دکھائیں. وہ سارے اپنی لیڈروں کی تصویریں دکھا رہے ہیں. جیسی تصویر آتی ہے لوگ ٹی وی میں نے دیکھا لانتے بھیجتے ہیں. پروجیکٹ دکھانے کے لیے ان کے پاس ہے کوئی نہیں. جن کی تصویر بھی اچھی ہے, جن کی تصویر ساری دنیا میں دکھائی جاتی ہے, جنہوں نے کام کیے ہیں, نمبل یونیورسٹی بنائی, کینسر ہاسپٹل بنایا, بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے, انصاف کارڈ اور صحت کارڈ اور پتہ نہیں کیا 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 چیزیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. وہ ساری چیزیں دیں, ان کو آپ آنے نہیں دیتے. تو یار یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے باہر. یہ تو آج میں نے دیکھا نا, میں نے 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل, یہاں میں نے بتایا تھا میڈیا پہ خبریں چل رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہی ہے, کس قسم کا ہو رہا ہے الیکشن. تو میں نے بھی ان کو کہا, میں نے کہا نو دیر از نو اینی الیکشن, یہ ایک ریفرینڈم ہو رہا ہے, سلیکشن ہو رہا ہے گنی چنی پارٹیوں کا. تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ میں محسوس کر رہا ہوں, میرے پاس میں ہوتا ہے نا کچھ لمس ہوتا ہے نا آدمی کو, محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہماری ارباب اختیار کچھ محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ پیچھے سے اندر سے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے عمران خان کو لگایا ہے دیوار سے, ان کے اندر بھی کچھ نہ تھوڑی سی تقسیم آتی جا رہی ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہو رہا. ہماری ساری کی ساری پریکٹس جو ہے نا, مطلب عمران خان تو ایک اسپرنگ بن گیا, جتنا ہم دباتے ہیں وہ اتنا اوپر اٹھ جاتا ہے, اور دباتے ہیں اور اوپر اٹھ جاتا ہے, اور دباتے ہیں اور اوپر اٹھ جاتا ہے. تو یہ تو ان کا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں جا کے انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کسی دن اسپرنگ نیچے سے نکل ہی جائے اور دھڑ کر کے اوپر چلا جائے, پھر جب یہ واپس آ کر گرے گا پھر پتہ نہیں ہم لوگ کا کیا حال ہوگا, کس کے ہاتھ ٹوٹیں گے, کس کے منہ ٹوٹیں گے, کس کا گھر بچے گا, کس کا دفتر جلے گا, کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو اس صورتحال کو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے. ساری دنیا کے اندر جو حالات ہیں, پاکستان کا مذاق نہ بنائے تو بہتر ہے. یہ تو دیکھیے پاکستانی کی صورتحال چل رہی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آج وہ ایک خبر اور آئی, دیکھا کہ جناب وہ ٹی ٹی پی کے جو ہیں, میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دیکھا, پاکستانی میڈیا پہ بھی بتایا کہ ٹی ٹی پی کے وہ مدرسے کی رونمائی ہوئی ہے, وہاں پر موجود تھے. دیکھیے یہ تو میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کنڑ اور پختیا قندوز وغیرہ کے اندر یہ وہاں کے ان کے موجود ہیں. اور دیکھیے یہ بات میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں جن کی نظر ہے بین الاقوامی معاملات پر, جو ڈپلومسی کو سمجھتے ہیں, جن کا افغانستان پہ ادھر ادھر, وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ٹی ٹی پی جو اتنی طاقتور ایک ایلیمنٹ ہے, انہوں نے جو ہے طالبان, انہوں نے امریکہ سے لڑا ہے. طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کر دیں. اس کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی ہر صورت میں. وہ جو عمران خان صاحب نے جو کام کیا تھا اس میں کچھ جلد بازی ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ میری لاتیں گھسیٹنی شروع کر دیں. آپ یقین کریں اگر عمران خان کو, یہ میں ظاہر نہیں کر رہا کہ میری سورسز کیا ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنیشنل سورس, پاکستان کی سورس کی بات نہیں کرتا میں, میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر عمران خان مزید 6-7 مہینے رہ جاتا اور یہ اپنے جنرل فیض رہ جاتے تو انہوں نے اس مسئلے کو اس حد تک طے کر لینا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے معاملے طے ہو جاتے, اور کچھ نہ کچھ کرا کرو کے دے دلا کے ان کو یہ آہستہ آہستہ اسی حلقے کے اندر جہاں وہ تھے, جہاں وہ کہتے ہیں میں شریعت کر دو, یہ کر دو, جیسے ایک چھوٹی سی جیسے کہتا, بٹ یار ہوتی نا ایک بلدیاتی قسم کی ایک اٹانومی دے دیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کا میئر ہے, الیکشن کرائے, سب کچھ کرائے, رہیں گے آپ ہمارا حصہ, مرکز ہمارا ہوگا, ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت چلائیں چھوٹی موٹی کر کے, اس طرح کریں گے. ان کو عارضی طور پر کرتے بٹھاتے تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک پلان تھا ان کا 5 سال میں دوبارہ پینیٹریٹ کر کے ان کو پھر سب کو اپنی طرف لے آتے. یہ ایک پلان تھا, لانگ ٹرم پلان تھا, مطلب 20 سال جنگ چلی ہے وہاں پہ, آپ نے 20 سال تک ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, 2-3 نسلیں آپ نے مطلب ان کی تباہ کر دی. آپ چاہتے ہیں آنند شانند جائیں جیسے پلیٹ الٹ دی, ایسے نہیں ہوتا. وہ پلان جو مجھے بتایا گیا تھا وہ پلان واقعی بہت اچھا تھا, وہ پلان آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں کارگر تھا. انہوں نے آتے ہی جناب اٹھا پٹک کرنی شروع کر دی سارے, کیونکہ ہمارے یہاں تو دیکھا ہی نہیں جاتا نا, اگر میں نے اچھا کام کیا ہے, اگر آج مجھے حکومت سے اٹھائے تو میرا آنے والا پیشرا وہ اٹھا کے وہ پھینکے گا سارے میں, وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ اس ملک اور قوم کا فائدہ کیا تھا, وہ اپنا امپلیمنٹ کرے گا. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب
اس کو دیکھنا ہوگا. یہ ایک انتہائی مطلب تشویشناک بات ہے, اور اس کا بہرحال یہ حال نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں جا کے حملے کرنا شروع کر دیں. کچھ نہ کچھ کریں, چائنا سے بات کریں, جیسے ایران کے مسئلے پہ چین نے کیا. چین کی اس وقت بڑی مطلب وہاں پر, اور رشیا کی بڑی اس وقت افغانستان کے اندر انفلوئنس ہے, ان سے بات کیا جائے. مل کے اگر بات ہو سکتی تو بہت بہتر ہے. ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کا معاملہ دیکھیے ٹھنڈا تو ہو گیا, لیکن جس نے یہ آگ لگائی تھی, میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, وہ اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا, اور اس آگ کے اندر ضرور کسی نہ کسی دن وہی طاقت جو ہے ضرور اس پہ تیل ڈالے گی, اور یہ چنگاری بھڑکے گی ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, حماس کے رہنما نے کہا کہ جناب اسرائیل جنگ بندی کر لے تو بہتر ہے ان کے لیے, ورنہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے زندہ مغوی چھڑوانے ہیں یا انہوں نے اپنے مغویوں کی لاشیں لینی ہے. بڑے کھل کے اب انہوں نے بات کر دی ہے. اچھا, بھارت کے اندر جناب وہ ہمارا تماشا لگا ہوا, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کل بات کروں گا اس کے اوپر. وہاں ایودھیا کے اندر آپ کو تھا وہ بابری مسجد گرا کے جو انہوں نے وہ ایک وہاں کیا تھا, رام مندر بنایا تھا, اس کی اب وہ پران پرتیشیا ہو رہی ہے کل جناب. تو وہ جو ان کا جو پران پرتیشیا ہوگی اس کے اندر مودی صاحب بھی جا رہے ہیں, اور پورا بھارت اس وقت آپ یقین کریں انتہا پسند ہندو ازم کے جو ہے نا رنگ میں رنگا ہوا ہے. آتے جاتے ہندو جو ہیں وہ مطلب مسلمانوں کو اس وقت آوازیں کس رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. ہم نے تو آج سے تک میں نے ایک ہفتے پہلے کہہ دیا تھا, کچھ لوگ وہاں ہمارے بھارت میں لوگ دیکھتے بھی ہیں, ہم ان کو کہا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ 20 یا 22 تاریخ سے میں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ ریلوں کا سفر نہ کریں, بلا وجہ باہر نہ جائیں. اور یہی ہو رہا ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بامبے کے اندر اسٹیشن پہ ایودھیا پہ تو خیر ایودھیا کے تو گرد و نواح میں بھی اس وقت مسلمانوں کا جانا عذاب ہے, مجھے انہوں نے بتایا ہے. تو ایون بمبئی کے اندر, نیو دہلی کے اندر بھی جہاں جہاں کہیں مسلمان ہوتے تو وہاں پہ جناب وہ گیروے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے اور لوگ جا کے جناب مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ تو ایک عجیب ہی مطلب بھارت کا تو عجیب اس وقت کوئی حال ہوا ہے. بہرحال یہ کہ حالات اگر بہتر رہیں تو اچھا ہی ہے, خدا کرے کہ وہ فساد نہ ہو, لیکن ان سے کوئی توقع نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, یمن پر امریکی فوجیوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا, وہ معاملہ چل رہا ہے. اور بھارت, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو بھارت کے علاوہ یہ میں بات کر رہا تھا آپ کو ایران کے حوالے سے, تو ایران کے جو ہیں جو ریولوشنری گارڈ کے کچھ اہم 4 لوگ ان کو شہید کر دیے گئے شام میں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں, اور ہم تو یہی کہتے ہیں, ہمارا تو دلچسپی یہ کہ ایران کو ذرا پاکستان اس طرح چیزوں سے توجہ ہٹا کر اور پوری توجہ نہ صرف وہاں دینا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ ریولوشنری گارڈ کے 4 اہم جو ہے کمانڈر آپ کے مارے گئے ہیں. قاسم صاحب کو بھی شہید کیا گیا اور دوسروں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کو چاہیے کہ پوری توجہ جو ہے نا, پوری توجہ ادھر سے بالکل ہٹا کرنا یہ چھوڑ دیں. جو لوگ بھی بہکا رہے ہیں, کوئی انڈیا ان کو ثبوت دیتا ہے, کوئی بھی ایون XYZ کوئی ثبوت لا کے دے بھی دیتا ہے کہ جناب یہ پاکستان نے کیا, تو آپ چھوڑ دیں, بٹ ٹھیک ہے پاکستان جانے, ہم بعد میں نپٹ لیں گے. لیکن اس وقت ان کی پوری توجہ جو ہے نا اس وقت اسرائیل کی طرف ہونی چاہیے اور یمن کی سپورٹ پر ہونی چاہیے. میرا تو یہ تجزیہ ہے, اور جو اس میں آپ جو سمجھتے ہیں آپ ضرور اپنے جو کمنٹس لکھیں اس میں ضرور بتائیے گا کیا واقعی ایران کو یہ کرنا چاہیے یا اس طرف اس کو توجہ دینی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.